گھر سے مجھے شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی، طوفان ایک درد، حالانکہ اس سے پہلے خاموشی تھی، اس سے پہلے خاموشی تھی، گھر میں شور شرابہ طوفان۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی، وہ برفی جس چیز کو بھی کھلائی ہے اس پہ جنات کی حاضری ہو گئی، جس چیز کو بھی کھلائی۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے جنات نے ہمارا ایک بچہ مار دیا، اور جنات کیا کرتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں اور وہ بلیڈ کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، کہتے تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، اب جھگڑا شروع ہو جائے، اٹھتے طلیبہ بڑا اڑو بیٹھ میں نے سارے جھگڑا لڑائیاں گھر میں، کہ تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، تو نے کاٹا ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے نفرتیں۔ پتیلا پانی کا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ اٹھایا اس میں ڈال دیا اور ڈوب کے مر گیا۔ گھر میں صندوق میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، وہیں لٹکے ہیں کٹ جاتے ہیں، اور گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ہر وقت کسی کونے سے بدبو آتی ہے، اتنی گندی بدبو ہوتی ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا، جو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کوئی چوہا مرا ہوا، بلی کتا مرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعات بہت پرانے ہیں، ہم تھک گئے۔ جب سے تسبیح خانے سے نسبت ہے تو پھر اس وقت سے بچے ہوئے پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں، بہت بچت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پیروں کو پیسے دے 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 کے خالی ہو گئے، کہنے لگا میں موٹر سائیکل پہ ٹافیاں بسکٹ وغیرہ ڈال کے گاؤں گاؤں دکانوں پہ بیچتا تھا، کبھی 200 کبھی 300 کبھی 500 کبھی 100، جو بچتا تھا مجھے سارا پیروں کو دیا تھا۔ پیر کہتے تھے جا تیرا کام ہو گیا، ہم نے جنات کو باندھ دیا۔ کیسے باندھتے تھے؟ اچھا ہم یہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی اور سارے جنات وہیں جمع ہو گئے، طوفان مچ گیا۔ اچھا اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے، سب کچھ تو اللہ کے نام میں ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے وہیں جنات مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک جوان تھا جو بڑا طاقتور تھا، ضدی تھا، وہ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی، اور وہ ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی، ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہاں کچھ غیر مرئی مخلوق، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس مخلوق کو ہم نقصان جو پہنچاتے ہیں، مثلا کہتے جی آپ نے جا کے فلاں جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا، ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیا، آپ نے کلہاڑی ماری، ہمارے بچے کی بازو کاٹ دی، توڑ دی، میں نے تو لکڑیاں کاٹتی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا، میں نے لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا، آپ نے فلاں جگہ چھڑیاں ماری تھی، وہاں ہماری فلاں تھی، اس کو تکلیف ہوئی تھی، آپ نے فلاں جگہ راکھ گھر کا کوڑا پھینکا تھا، وہ ہمارے کھانے میں چلا گیا تھا۔ یہ بے شمار واقعات ہیں۔ یہ جو دعا ہے نا، اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ دعا ایسی ہے جو ان کو بے بس کر دیتی ہے کہ اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر تمہارا نقصان ہوا تو اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہو۔ بسم اللہ، اس لیے اکثر اور بیشتر دعاؤں سے پہلے بسم اللہ ہے، بسم اللہ وعلا برکات اللہ، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث۔ کئی دعائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ لگی ہوئی ہے، اور بسم اللہ ان دعاؤں کو، بسم اللہ کی دعا ان شیطانی اور دیوسائی کی طاقتوں کو عاجز کر دیتے۔ اس کے بعد وہ جوان بھی پھر مسلمان ہو گیا، ان کے سارے مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، بہت کثیر تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ ان کے گھر میں زندگی میں سکون آ گیا۔ ان کے گھر میں جو ہر وقت کپڑے کٹتے تھے، بیماریاں تھیں، جھگڑے، لڑائیاں، بدبو ہوتی، غلاظت ہوتی، اموات، یہ ساری چیزیں ایک پل میں ایسی چھٹتی چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اس گھر میں رزق کی فراوانی آئی۔ ان کے بچے تھے، بیچارے سارا دن کماتے تھے، کہتے تھے کچھ بنتا نہیں، گھر سے پیسے چوری ہوتے تھے، گھر سے کچھ چیزیں سونے چاندی کی وہ چوری ہوتی تھی، گھر سے راشن کھانا چوری ہوتا تھا، اور اس کی وجہ